تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ میں بندہ آپ کا ہوں اور جاؤں کسی غیر کے در پہ، بس مجھے شرم آتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، بس تو ہی میرے اوپر احسان فرما اور میری دعاؤں کو قبول فرما۔ دعائیں قبول ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں، یقین نہیں ہوتا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، دل میں یقین ہوتے ہیں ہم۔ اور اللہ کے ہاں قانون یہ ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب ہمارا اپنا ہی گمان ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہے تو ہماری دعا قبول کیا ہوگی؟ یہ ذہن میں نہ رکھیں جی کہ ہم نیک نہیں ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے تو شیطان کی دعا کو قبول کر لیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے رد فرمایا تو حکم ہوا فخرج منہا فإنک رجیم، تو میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو نکالا اپنے دربار سے، اس وقت اس نے دعا مانگی رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں انک من المنظرین، میں نے تجھے مہلت عطا فرما دی۔ تو جو پروردگار شیطان کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، وہ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کر سکتا؟